السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواها وأن يحب المرء لا يحب إلا لله. ہر قسم کی بڑائی، کبریائی اور حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا۔ بعد صلاۃ و سلام و تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم پر سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر کے میرے اور آپ کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں، اس مختصر سے حمد و صلات کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے آج کی اس ملاقات میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ العزیز قرآن و حدیث کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم سب کی حاضری کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے۔ یقیناً یہ اتوار کا دن اور بعد نماز ظہر مسجد اقصی چیتا کیمپ ممبئی میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے۔ یقیناً یہ بھی آپ کی طرف سے بہت بڑی قربانی ہے۔ یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی خدمات کو اور قربانیوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہ محفل جس نے بھی رچائی ہے، سجائی ہے، بسائی ہے، محنت کی ہے، آپ سب لوگوں کو اکٹھا کیا ہے، ایک پورا سسٹم بنایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اس مسجد کو اللہ آباد رکھے، یہاں کے مصلیان کو اللہ سلامت رکھے، یہاں کے ذمہ داران کو اللہ مزید دین کی خدمت کرنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اس مسجد سے جڑے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ امام ہو صاحب ہو یا مؤذن صاحب ہو یا خادمین ہو یا متعلمین ہو یا معلمین ہو، بنین ہو یا بنات ہو، مرد ہو یا خواتین ہو، جتنے تمام کے تمام اس مسجد سے جڑے ہیں،
اللہ ان کے مسائل کو حل فرمائے اور ان کی مشکلات اور ان کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے، آمین رب العالمین۔ میں نے آپ کے سامنے ابھی مسنون و خطبہ جو میں نے پڑھا ہے، اس کے بعد میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اسی حدیث رسول کی روشنی میں انشاءاللہ العزیز کچھ باتیں مختصر طور پر آج کی اس ملاقات میں رکھوں گا، جس میں یقیناً میرے لیے، آپ سب کے لیے بڑی قیمتی باتیں موجود ہیں، بڑی نصیحتیں ہیں، بڑے پیغامات موجود ہیں۔ اور آپ یوں سمجھے کہ یہ حدیث اصل میں اصول اسلام میں داخل ہے۔ میں نے اور آپ نے اگر اس حدیث کو سمجھ لیا، سبحان اللہ، اس کے اندر جو پیغامات ہیں، جو باتیں ہیں، اگر میں اور آپ نے سمجھ لی تو یقیناً میری بھی زندگی اور آپ کی زندگی بھی دنیا آخرت انشاءاللہ دونوں کامیاب ہو جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ۔ اور دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اس حدیث کے اندر اللہ تعالی نے بتلا دی۔ دین اور دنیا کی ساری کامیابی، دنیا آخرت کی ساری بھلائیاں اس حدیث کے اندر موجود ہے۔ تو آئیے بلا تمید انشاءاللہ العزیز میں اپنی بات شروع کروں۔ چلیے پہلے حدیث دیکھتے ہیں۔ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان۔ یہ حدیث جہاں بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، احادیث کی بڑی سے بڑی کتابوں سے لے کر کے ادنا سے ادنا کتابوں تک کی روایت الحمدللہ موجود ہے۔ تو پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اس حدیث کے صحیح ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ بخاری میں آ گئی، مسلم میں آ گئی، اور جس نے تین خوبیاں، تین صفات، تین عادات، تین اچھائیاں، تین بھلائیاں جس نے اپنے اندر پیدا کر لی، سبحان اللہ، اسے ایمان کی حلاوت ملے گی، ایمان کی لذت ملے گی، ایمان کا مزہ ملے گا، ایمان کا ذائقہ ملے گا۔ اور ایک بات آپ اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیں کہ ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس، ایمان کا ذائقہ، ایمان کی حلاوت یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی ہے۔ بہت کم مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی ایمان کی حلاوت نصیب فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کتنے ایسے مسلمانوں کو آپ دیکھیے، مسجد کے بغل میں گھر ہوتا ہے، حی علی الصلاح کی آواز آتی ہے، حی علی الفلاح کی آواز کانوں سے ٹکراتی ہے، لیکن کبھی وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے ہیں۔ یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں ایمان کی حلاوت نہیں ملی ہے، ایمان کا مزہ ہی نہیں ملا ہے۔ اور کتنے ایسے مسلمانوں کو آپ دیکھیں گے محلے کے آخری حصے میں گھر ہوتا ہے، حی علی الصلاح کی آواز آئی، بھاگے بھاگے چلے آتے ہیں، حی علی الفلاح کی آواز آئی، مسجد میں سبحان اللہ پہلی صف میں موجود رہتے ہیں۔ دیکھو اگر ایمان کی حلاوت اگر آپ کو مل گئی، مجھے مل گئی، تو دین کا سارا کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ نمازیں پڑھنا آسان، سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا یہ آسان ہو جائے گا، فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا یہ آسان ہو جائے گا، صدقہ دینا آسان، خیرات دینا آسان، تلاوت قرآن آسان، ذکر و اذکار آسان، اللہ کے گھر میں وقت لگانا آسان، اللہ کے گھر کی خدمت کرنا آسان، انسانیت کے کام آنا آسان ہو جائے گا۔ ایمان کی حلاوت اگر مجھے اور آپ کو مل گئی تو آپ کو دین کا سارا کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، وہ میدان جنگ میں جاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، میدان جنگ میں اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرما۔ دیکھ رہے میدان جنگ میں رہتے تھے، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کرتے تھے، اے اللہ ہم تیرے دین کی سربلندی کی خاطر تیرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے ہیں، اللہ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرما۔ شہادت کی دعا کرنا، تمنا کرنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، لیکن جب ایمان کی حلاوت مل جاتی ہے سبحان اللہ یہ کام کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے آج کی مجلس میں یہاں بیٹھ کر کے اللہ سے یہ بھیک مانگے
اللہ ہمیں ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے، اللہ ایمان کی مٹھاس نصیب فرمائے، ایمان کا جو مزہ اور ذائقہ ہے. جیسے دیکھو دنیا میں ہر آدمی کی اپنی اپنی چاہت ہوتی ہے. کسی آدمی کو نئے نئے کپڑے پہننے کا شوق ہے، کسی کو بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے کا شوق ہے، کسی کو دنیا جہاں گھومنے کا شوق ہے، کسی کو سیر و تفریح کا شوق ہے، کسی کو اچھے اچھے کھانے کا شوق ہے. ایسے ایمان کی بھی ایک حلاوت ہوتی ہے، آپ اس کو سمجھے، اور ایمان کی بھی ایک لذت ہوتی ہے. سبحان اللہ، یہ سب کو نصیب نہیں ہوتی ہے. اگر ایمان کی حلاوت مل گئی، امام صاحب تراویح کی نماز پڑھا رہے ہیں، آپ کو اچھا لگے گا اور دل سے دعا نکلے گی، خیرات تھوڑی اور لمبی کر دے، بیان تھوڑی اور لمبی کر دے، نصیحت تھوڑی اور لمبی کر دے. اگر ایمان کی حلاوت نہیں ملے گی، آپ کا دل یہی پکارے گا کہ نماز کب ختم ہو جائے، یہاں سے نکل کر کے میں چلے جاؤں. مسجد میں بیٹھنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، گرا گزرے گا آپ کو. یہاں بیٹھیں گے تو آپ کو نیند آئے گی، یہاں بیٹھیں گے تو آپ غفلت کی زندگی میں جیئیں گے. خطبہ کیا ہو رہا ہے، کیا پیغام دیا جا رہا ہے، آپ کا دل نہیں لگے گا. اس لیے اللہ سے بھیک مانگو، اللہ ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے. آمین. آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا انشاءاللہ. ایمان کی جو حقیقی چاشنی ہے نا، ایمان کی جو حقیقی لذت ہے نا، یہ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. اور جیسے کہ میں نے کہا، یہ اتنی بڑی حدیث ہے سبحان اللہ کہ آپ دیکھیں گے بڑے بڑے ائمہ کرام نے اس احادیث کی شرح میں موٹی موٹی ضخیم ضخیم کتابیں لکھی ہیں، اور کئی کئی صفحات سبحان اللہ انہوں نے سیاہ کی ہیں. اس لیے اس حدیث کا سننا اور اس حدیث کا جاننا، یہ آج کے درس میں انشاءاللہ میں مختصر طور پر آپ کے سامنے 3 باتیں ہیں، کتنی پیدا کریں گے انشاءاللہ. یہ 3 باتیں اور 3 چیزیں اور یہ 3 پیغامات اگر میں نے آپ نے اپنی زندگی میں پیدا کر لیے، سب کے لیے نصیحت ہے. بڑوں کے لیے نصیحت، امیروں کے لیے نصیحت، غریبوں کے لیے نصیحت، نوجوانوں کے لیے نصیحت، سب کے لیے اس کے اندر اتنا بڑا پیغام ہے. اگر آپ نے میں نے ان 3 باتوں کو پیدا کر لیا، سبحان اللہ، مرتے دم تک ایمان کا سودا نہیں کرے گے انشاءاللہ. انشاءاللہ تبارک و تعالی. کیا کہا، چلیے دیکھتے ہیں. اور ایک بات اور میں اگر آپ کو بتاؤں، ایمان کی حلاوت جب انسان کے دل میں آ جاتی ہے نا، اس ایمان کے لیے جان بھی دے دیتا ہے سبحان اللہ، لیکن ایمان کا سودا نہیں کرتا ہے. بخاری شریف کی بڑی طویل ترین حدیث ہے، جو حدیث ہرقل کے نام سے مشہور ہے. میں اس وادی میں جانا نہیں چاہتا ہوں. ایک بات میرے موضوع سے جڑی ہوئی ہے. جانتے ہیں جب پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بادشاہوں کو خطوط لکھے، تو آپ نے ہرقل بادشاہ کے نام بھی خط لکھا. خط آیا، بادشاہ اس وقت فلسطین کے علاقے میں موجود تھا. خط کھولا گیا، بادشاہ نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے خط آیا. کہا ایک کام کرو، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی اگر کوئی ہے تو انہیں میرے سامنے حاضر کیا جائے، میں کچھ باتیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا چاہوں گا. پتہ لگایا گیا. ابو سفیان، کیا نام، رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی، ادب سے نام لیں گے انشاءاللہ. لیکن اس وقت یہ اسلام نہیں لائے تھے، وہ بھی اسی علاقے میں موجود تھے، تجارت کی غرض اور تجارت کی خاطر گئے تھے. ابو سفیان کو بلایا گیا، بادشاہ کے سامنے بٹھایا گیا، اور بادشاہ نے کیا کیا، کہا کہ ابو سفیان ہم آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں، صحیح صحیح جواب دینا. ابو سفیان نے کہا ہم عربوں کی شان یہ ہے ہم کبھی جھوٹ نہیں بولتے. سبحان اللہ. ایک کافر کافر ہو کر کے بھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، ایک مسلمان کی ساری زندگی جھوٹ میں گزرتی ہے، افسوس کی بات. ابو سفیان نے کہا ہم عربوں کی شان یہ ہے ہم کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں، آپ سوال کیجئے میں صحیح جواب دوں گا. بادشاہ نے کئی سوالات کیے، اس حدیث کے اندر موجود ہے. ایک سوال بادشاہ نے کیا کہ ابو سفیان ایک بات یہ بتائیے کہ کیا مکے میں جو مسلمان ہیں، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے مسلمان ہو گئے، سبحان اللہ، کیا مکے میں جو مسلمان ہیں ان کی تعداد گھٹ رہی ہے یا بڑھ رہی ہے؟ ابو سفیان نے کہا بادشاہ سلامت، مکے میں رہنے والوں کی جو مسلمان ہیں ان کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے. سبحان اللہ، بڑھ رہی ہے.
ابو سفیان نے کہا جانتے ہیں بادشاہ سلامت، حالانکہ ہم نے مکے میں رہنے والے مسلمانوں کو بہت مارا، بہت پیٹا، بائیکاٹ کیا، سوشل بائیکاٹ، سماجی بائیکاٹ، تعلقاتی بائیکاٹ، گفتگو بات چیت سب ہم نے بند کر دی، ان کا پوری طریقے سے بائیکاٹ کیا، اور کیسے کیسے مارا گیا، سبحان اللہ، کیسی کیسی ایذائیں دی گئی، کیسی کیسی تکلیفیں دی گئی، عقل حیران ہو دنگ ہو جاتی ہے، ایسی ایسی ایذائیں آج کے سماج میں وہ سوچ اور تصور سے باہر ہے، سبحان اللہ۔ ایک مثال میں دوں گا، حضرت بلال حبشی، کیا نام ہے، رضی اللہ تعالی عنہ، بہت بڑے صحابی، سبحان اللہ، ایمان کی خاطر، اسلام کی خاطر عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جن کو دیکھ کر کے کہتے تھے ہذا سیدنا بلال، یہ بلال ہمارے سردار ہیں، سبحان اللہ، کالے کلوٹے حبشی تھے، غلامی کی زندگی جینے والے تھے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے میں توحید کا علم اور توحید کی صدا بلند کی، ایمان قبول کرنے والوں میں سب سے پہلے غریب لوگوں کا نمبر آیا، سبحان اللہ۔ ان میں بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ انہوں نے جب اسلام قبول کیا، ان کا آقا امیہ بن خلف بڑا ظالم تھا، بڑا جابر تھا، بڑا صفاق تھا، ایمان لانے کے جرم میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مکے کی چلچلاتی دھوپ میں لٹا دیتا تھا، اوپر سے بھاری پتھر رکھ دیتا تھا، گرم ریت پر لٹا دیتا تھا، کوئلوں میں لٹایا جاتا تھا، انگاروں میں لٹایا جاتا تھا، ان کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر کے مکے کے گنڈے اور موالی قسم کے نوجوانوں کے ہاتھ میں دے دیا جاتا تھا۔ دن بھر سبحان اللہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ظالم لوگ گھسیٹا کرتے تھے، ایذائیں دیتے تھے۔ ایک بار کی بات ہے، ابو جہل نے آ کر کے کہا کہ بلال تم تو کہتے تھے تمہارا رب 7 آسمانوں کا مالک ہے، تمہاری مدد کے لیے آئے گا، تمہاری مدد کیوں نہیں کر رہا ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، انہوں نے کہا جانتے ہو ہم اور آپ دنیا میں اگر کوئی سامان خریدنے کے لیے جاتے ہو، فون بجا کر کے دیکھ لیتے ہو یہ کچا ہے یا پکا ہے، یہ کاٹن ہے، یہ سلک ہے یا پالسٹر ہے، ٹھوک بجا کر کے دیکھتے ہو تب سامان خریدتے ہو۔ قربان جاؤ ہمارا رب جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، سبحان اللہ، وہ جنت ہمیں یوں ہی دے دے گا؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ علامہ اقبال نے کہا تھا زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نظر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تم نے کیا سمجھا ہے کہ کلمہ کہنے کے بدلے میں جنت مل جائے گی؟ نہ 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 نہ، اللہ آزمائے گا، امتحان لے گا، ہمیں رگڑے گا، ہمیں پیسے گا، اس کے بعد اللہ دیکھے گا کون ایمان میں سچا ہے اور کون ایمان میں جھوٹا ہے۔ بڑی سزائیں دی جاتی تھی جناب، بڑی ایذائیں دی جاتی تھی۔ ایک بار کی بات ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزر رہے تھے، دیکھا چلچلاتی دھوپ میں لٹا دیا گیا ہے، انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے، گرم کوئلوں پر لٹایا جا رہا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ بن خلف سے کہا تیرے اندر انسانیت نہیں ہے؟ شرم کر، حیوان بن گیا ہے، ایک انسان پر کتنا ظلم ڈھا رہا ہے۔ امیہ بن خلف نے کہا کہ ابو بکر اگر تمہیں محبت ہے نا تو میں بیچنے کے لیے تیار ہوں، ان کو خرید لو، سبحان اللہ۔ صدیق اکبر نے کہا کیا قیمت لگائے گا؟ اس نے کہا 200 دینار یا 200 درہم بتایا، اتنے میں بیچنے کے لیے تیار ہوں، لے کر کے چلے جاؤ۔ صدیق اکبر سبحان اللہ قربان جائے فوراً گھر پہ گئے، 200 دینار یا 200 درہم گھر سے لائے اور امیہ بن خلف کے گود میں ڈال دیا اور بلال حبشی کو آزاد کرا کر کے لے کے چل دیے، سبحان اللہ۔ امیہ بن خلف نے کہا ابو بکر میں تمہیں مکے میں بڑا ہی عقل مند سمجھتا تھا، تم نے اس بلال حبشی کو اتنے مہنگے دام میں خرید کر کے کیا کرو گے؟ صدیق اکبر نے جو تاریخی جواب دیا، کہا امیہ بن خلف
تجھے کیا خبر ہے اس بلال کی اللہ کی نظر میں کیا قدر و قیمت ہے؟ یہ کیا اگر تو یمن کی سلطنت کے برابر بھی دولت مانگتا سبحان اللہ، میں وہ دولت تیرے قدموں میں ڈال دیتا اور بلال کو آزاد کرا دیتا سبحان اللہ۔ یہی وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین میں چلتے ہیں، آسمان میں ان کے قدموں کی چاپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی دیتی ہے۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا درجہ اسے ملا۔ ایک بار کی بات ہے، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ، ان کے دور خلافت کی بات ہے، بیٹھے بھی ہیں، ابو سفیان آئے، دروازے پر دستک دی، کہا جا کر کے عمر ابن خطاب خلیفۃ المؤمنین سے کہا جائے ابو سفیان ملنے کے لیے آئے ہیں، عمر ابن خطاب سے کہہ دیا جائے کہ وقت دے دے ملاقات کے لیے۔ دربان آیا، آ کر کے کہا خلیفہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں ملاقات کے لیے۔ عمر ابن خطاب نے کہا ان سے کہہ دو بیٹھے رہے، میرا انتظار کرے، میں کام میں مشغول ہوں، فارغ ہونے کے بعد آؤں گا۔ تھوڑی دیر میں حضرت بلال حبشی آئے رضی اللہ تعالی عنہ آئے، دربان سے کہا جا کر کے عمر ابن خطاب سے کہہ دیجئے بلال ملنے کے لیے آئے ہیں سبحان اللہ۔ جانتے ہیں دربان نے جیسے آ کر کے کہا، عمر ابن خطاب نے اپنا سارا کام چھوڑ دیا اور جا کر کے بلال حبشی سے کہنے لگے آپ کیوں آئے ملنے کے لیے؟ حکم دیتا میں خود تمہارے پاس آتا سبحان اللہ ملنے کے لیے۔ ابو سفیان بیٹھے تھے، انہوں نے اعتراض کیا کہ عمر مجھے اعتراض ہے آپ کے فیصلے پر، میں آیا تو مجھے بٹھا دیا گیا اور بلال حبشی آئے تو آپ نے ملنے کے لیے وقت دیا، کیوں؟ عمر ابن خطاب نے کہا جانتے ہو تم نے جب اسلام قبول کیا مکہ فتح ہو گیا تھا، اور بلال حبشی نے جب اسلام قبول کیا ایمان ایسا تھا جیسے ہتھیلی پر انگارہ لینا تھا۔ تمہارے ایمان میں اور بلال حبشی کے ایمان میں دورے جو ہے کیا قبول اسلام میں بہت بڑا فرق ہے میرے بھائیوں۔ لیکن صحابی ہوتے ہیں، سارے صحابی جنتی ہے سبحان اللہ، یہ ہمارا عقیدہ ہے، سارے مغفور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے صحابہ کرام سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا۔ بہرحال میں جو مثال آپ کو دے کر کے بات آگے بڑھاؤں گا، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، تین خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لو، اللہ کی قسم ہے تمہیں ایمان کی حلاوت ملے گی۔ اور میں ایک بات رک کر کے کہنا چاہوں گا، یہی بلال حبشی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی مشہور اور معروف ترین بات ہے، جب معراج سے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو آپ نے حضرت بلال حبشی کو بلایا اور بلا کر کے کہا بلال کیا بات ہے؟ میں جنت کی سیر کر رہا تھا، میں نے اپنے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے، کون سی نیکیاں کرتے ہیں، کون سے اعمال کرتے ہیں؟ بلال حبشی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی ایسی الگ نیکی، کوئی بڑی نیکی تو نہیں کرتا ہوں، ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ میں ہمیشہ باوضو رہتا ہوں سبحان اللہ۔ پہلا کام، میں ہمیشہ باوضو رہتا ہوں، اگر میرا وضو ٹوٹ گیا فوراً میں وضو بنا لیتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے جب کبھی بھی میں وضو بناتا ہوں، وضو بنانے کی برکت سے 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ کتنے ایسے مسلمانوں کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، تنقید سے بہت دور ہو کر کے میں یہ بات کر رہا ہوں، 8 دن میں ان کی ایک بار کی صفائی ہوتی ہے۔ جمعہ کی نماز پڑھ لیے ختم، پھر جمعہ کی نماز میں ہی پاک صفائی ہوگی، 8 دن میں ایک بار اللہ کے گھر میں آگے ختم، پھر 8 دن کے بعد اللہ کے گھر کو پلٹ کر کے آئے۔ بلال حبشی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عادت یہ ہے میرا وضو ٹوٹ گیا فوراً میں وضو بنا لیتا ہوں، اور جب کبھی بھی وضو بناتا ہوں وضو بنانے کی برکت سے 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ نے فرمایا یہی تمہارا عمل ہے جو تمہیں جنت میں لے گیا سبحان اللہ۔ اللہ سے دعا کرے میرے لیے، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب بھی ہمیشہ باوضو رہیں، وضو کے ساتھ اپنی رات گزاریں، وضو کے ساتھ اپنے شب و روز گزاریں، اپنے دن گزاریں، اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔
یہ تقوی، طہارت، یہ پاکیزگی، یہ نظافت کا یہ اعلیٰ معیار ہے سبحان اللہ کہ آدمی ہمیشہ وضو بنا کر کے زندگی گزارے، یہ تقوی کی بڑی پہچان ہے۔ تو یہ وہ صحابی ہیں، اور جانتے بہت ساری باتیں ان کے حوالے سے موجود ہیں احادیث کے اندر، سیرت کی کتابوں میں بھی۔ میں 3 باتیں پیش کر کے انشاءاللہ میں اپنی بات ختم کروں گا، وقت زیادہ آپ کا نہیں لوں گا۔ ان 3 باتوں کے اندر سارے پیغامات ہماری اپنی جماعت اور جمعیت کا، اور ہمارا اپنا میسج، ہمارا اپنا پیغام، ہمارا اپنا مقصد، ساری باتیں سبحان اللہ اس حدیث کے اندر موجود ہے۔ اس لیے میں نے کہا نا یہ بہت بڑی حدیث ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ سب سے پہلی بات، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، پیارے نبی محمد رسول اللہ نے فرمایا جس نے 3 بولیے 3 صفات، 3 خوبیاں، 3 عادتیں، 3 اچھائیاں جس نے اپنے اندر پیدا کر لی، اسے ایمان کی حلاوت ملے گی سبحان اللہ۔ ایمان کیا ہے اور ایمان کی حقیقت کیا ہے، ایمان کتنا بڑا سرمایہ ہے، ایمان کتنی بڑی دولت ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ بخاری شریف کی مشہور ترین روایت ہے، ایک بار کی بات ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود، کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبداللہ آپ مسواک کے پیڑ پہ چڑھیے اور مسواک توڑ کر کے لائیے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بہت بڑی قاری قرآن، بڑا گہرا قرآن کا علم، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خواہش کرتے تھے، بڑی شدید محبت کرتے تھے، پیڑ پہ چڑھے مسواک توڑنے کے لیے، لنگی پہنے ہوئے تھے، جب پیڑ پہ چڑھے تو لنگی ہوا میں اڑنے لگی اور نیچے سے پنڈلی نظر آنے لگی۔ جوان آدمی تھے، 30-35 سال کے تھے، پنڈلی باریک تھی، موٹی ہونی چاہیے تھی نا، جوان تگڑے آدمی تھے لیکن دبلے پتلے تھے، تو پنڈلی بڑی باریک تھی۔ ان کی باریک پنڈلی کو دیکھ کر کے صحابہ کرام ہنسنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مما تضحكون یا صحابی، اے میرے صحابہ کرام کیوں ہنس رہے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن مسعود کو دیکھیے، جوان آدمی ہے اور پنڈلی اتنی باریک ہے، ان کی باریک پنڈلی کو دیکھ کر کے ہم ہنس رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں نہیں خبر ہے کل قیامت کے روز یہی پنڈلی جب ترازو میں رکھی جائے گی احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوگی سبحان اللہ۔ کسے؟ احد پہاڑ مدینے میں، جو پہاڑ سے نبی محبت کرے اور جو پہاڑ نبی سے محبت کرے سبحان اللہ، جو 4 سے 5 کلومیٹر پر پھیلا ہوا احد پہاڑ ہے، کتنے؟ 7 کلومیٹر، ہاں کتنے؟ 7 میل، بھائی کی تحقیق ہے، 7 کلومیٹر پکڑ لیا جائے، احد پہاڑ مدینے میں 7 کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ جب عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلی کو احد پہاڑ جب میزان میں رکھا جائے گا احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوگا۔ کس وجہ سے؟ بولیے کس وجہ سے؟ ایمان کی وجہ سے، ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کے تقوی کی وجہ سے، ان کی پاکیزگی کی وجہ سے، ان کے طہارت کی وجہ سے۔ اور وہیں پر بخاری شریف کی ایک روایت ہے، پیارے نبی محمد رسول اللہ نے فرمایا کل قیامت کے روز ایک موٹے تازے تگڑے آدمی کو لایا جائے گا، دنیا میں بڑا لہیم و شہیم تھا، موٹا تازہ تھا، اسے لایا جائے گا، ترازو میں کھڑا کیا جائے گا، مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیا نہیں تھا؟ ایمان نہیں تھا اس کے پاس، جزاک اللہ خیر، اس کے پاس ایمان نہیں تھا، اسلام کی دولت نہیں تھی، اسلام کی نعمت نہیں تھی۔ دیکھ رہے کتنا بڑا سرمایہ ہے ایمان اور اسلام ہمارے لیے، آپ کے لیے کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو نصیب فرمائی ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ استقامت نصیب۔ زندگی میں جو مشکلات آئیں، آزمائشیں آئیں، امتحانات آئیں، پریشانیاں آئیں، اللہ انہیں جھیل کر کے پروردگارا اس ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرمائے۔
بہت بڑی یہ نعمت ہے۔ میں جو 3 باتیں رکھنا چاہتا ہوں، سب سے پہلی بات، آئیے جلدی سے میں 3 باتیں گنا دوں۔ سب سے پہلی بات، اگر ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی چاشنی اگر چاہیے تو سب سے پہلی بات ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہا۔ اس کائنات میں ہماری آپ کی سب سے زیادہ محبت کس سے ہو؟ کس سے ہو؟ کس سے ہو؟ کنفیوژن کا شکار نہ ہو، نہ نہ نہ، ادھر سے جواب۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ اس کائنات میں سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہو، سبحان اللہ۔ کیوں جانتے ہیں؟ وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، فریاد رس ہے، غوث اعظم ہے، دستگیر ہے، گنج بخش ہے، داتا ہے، موت و حیات کا مالک ہے اور روزی روٹی کا مالک ہے۔ پیدا اسی نے کیا ہے۔ آج بولنے کی طاقت کس نے دی ہے؟ دیکھنے کی طاقت، چھونے کی طاقت، پکڑنے کی طاقت، چلنے کی طاقت، کسی کے کام آنے کی طاقت ہمیں کس نے دی ہے؟ بولیے نا ایک ساتھ، اللہ نے دی ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ محبت کس سے ہو؟ ہاں، اب یہ ایک الگ موضوع ہے، یہی رک جاؤں گا صدر صاحب، یہ ایک الگ موضوع ہے یہاں سے۔ کیسے؟ اب اللہ سے محبت کے کیا اسباب ہیں، اللہ سے محبت کی کیا علامت ہے، اب اس کی کیا نشانیاں ہیں، اللہ سے محبت کے کیا فوائد ہیں۔ جناب عالی، ایک ایک عنوان میں نے کہا اس حدیث میں سینکڑوں عناوین نکلیں گے، سبحان اللہ۔ سب سے خلاصہ کیا ہے؟ اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے، حی علی الصلاۃ کی آواز آئے تو گھر میں نہ بیٹھو، مسجد میں نظر آؤ انشاءاللہ۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ انشاءاللہ، اللہ کے برابر کسی کو درجہ نہ دو انشاءاللہ۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ نے اپنے صحابی کو وصیت کی، یا معاذ، یا معاذ لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اے معاذ تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تجھے جلا دیا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ یہ ہمارا پیغام ہے اور یہ ہماری جماعت اور جمعیت کا میسج ہے، سب کو یہی پیغام دیتے ہیں۔ اس کائنات میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہو؟ اللہ۔ اور اللہ کے ساتھ ساتھ، اس کو یاد رکھیے، غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا، اللہ کے ساتھ ساتھ اس کائنات میں سب سے زیادہ محمد الرسول اللہ سے محبت ہو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ ایک الگ موضوع ہے، پھر یہاں سے بات گھوم جائے گی، لیکن نہ میں اشاروں میں بات آ گئی۔ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بہت چاہا ہے، اپنی امت سے بہت پیار کیا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے روز ہر کوئی آدمی نفسی نفسی کہے گا، میرے نبی کہیں گے اللہم امتی اللہم امتی۔ سارے لوگ کہیں گے پروردگارہ میرا کیا ہوگا، نبی کہیں گے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، صلی اللہ۔ پڑھیے، مختصر پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پروردگارہ اپنے نبی پر رحمت نازل فرما، اللہ نبی کے حق میں، اور اسی طریقے سے جو نبی کے حقوق ہیں اللہ وہ ادا کرنے کی ہمیں توفیق نصیب کرنا۔ اب نبی سے محبت کا معنی کیا ہے اور نبی سے محبت کے اسباب کیا ہیں؟ سب سے بڑا جو بنیادی سبب ہے وہ یہ ہے، جو ہماری جماعت اور جمعیت کا میسج ہے اور پیغام ہے کہ نبی سے محبت کا عملی مظہر یہ ہے۔ سارے دنیا کے کان کھول کر کے اس بات کو سن لینا، اور یہ میری تقریر کا خلاصہ ہے۔ ساری دنیا کے جتنے ائمہ ہیں، علماء کرام ہیں، فقہاء اعظام ہیں، مفتیان کرام ہیں، ان سب کا ادب اور احترام اپنی جگہ، لیکن نبی کے سامنے ان کی بات نیچے، نبی کی بات اوپر، سبحان اللہ۔ یہ ہمارا پیغام ہے۔ پیارے نبی محمد الرسول اللہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہیں، ہمارے لیے اسوہ ہیں، ہمارے لیے قدوہ ہیں، ہمارے لیے معلم ہیں، ہمارے لیے رہبر ہیں، سبحان اللہ۔ ان کی ہر بات ہم پیشانیوں کا جھومر بنائیں گے انشاءاللہ۔ زندگی ہماری کیسی ہوگی؟ نبی کی طرح، صلی اللہ علیہ وسلم بولی۔ شادیاں ہماری کیسی ہوں گی؟ نہ 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 نہ، شادیاں تو نبی کی طرح نہیں کریں گے۔ افسوس ہوتا ہے
बात मैं आपको क्या बताऊं, 2:15 बज रहे, कब तक चलेगा? चलने दो, भूख ना लग जाए भाई, खाना भी खाना है। तो अगर इशारा आएगा तो अपनी बात में रोक दूंगा, नहीं तो मैं तो चलते रहूंगा। आप बिठा दिए है तो मैं तो चलते रहूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, इशारा आपकी तरफ से होनी चाहिए, ठीक है ना? क्या देखो, निकाह की महफिल होती है, अफसोस होता है, और निकाह की महफिल में इमाम साहब, खतीब साहब, काजी साहब ये हदीस पढ़ते हैं, अन निकाह मिन सुन्नती, क्या पढ़ते हैं? निकाह नबी की सुन्नत है। नबी की सुन्नत तो नजर नहीं आती है, बाप दादाओं का तरीका नजर आता है। निकाह नबी, अगर आपने निकाह ये समझ करके किया है कि नबी की सुन्नत है, तो तरीका भी नबी का चलेगा सल्लल्लाहु, अपना तरीका नहीं चलेगा, बाप दादाओं का तरीका नहीं चलेगा, रसूम और रिवाज नहीं चलेंगे। सुभान अल्लाह, निकाह अगर ये सुन्नत है तो निकाह में नबी का तरीका चलना चाहिए। एक तरफ है ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरी तरफ है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हुक्म अल्लाह का चलेगा, तरीका नबी का चलेगा सल्लल्लाहु। बहुत बड़ी बात है ये। ऐसे मैंने एक मिसाल दी है शादी की, हर एक चीज में। नमाज कैसी पढ़ेंगे? जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? सल्लु कमा रायतुमूनी उसल्ली खुदू अन्नी मनासिककुम। जगह जगह नबी ने फरमाया नमाज ऐसी पढ़ो जैसे मैंने पढ़ी है। समझ रहे? नबी ने कहा हज ऐसे करो जैसे मैंने किया। जिंदगी के पैदाइश से लेकर के मरने तक और मौत से लेकर के कब्र में जाने तक हमारी जिंदगी के जितने अमाल हैं सब में तरीका तलाश किया जाएगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का सल्लल्लाहु। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह तो आपने कह दिया है। बच्चों की शादियां आएंगी, बच्चियों की शादियां होंगी, दाढ़ी की बात आएगी, ये किसका तरीका है? हाथ रखिए दाढ़ी पर, रहेगी तो रखेंगे नहीं इंशाअल्लाह। है सबके माशाअल्लाह, है सबके माशाअल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर नसीब फरमाए, सबके है माशाअल्लाह। हाँ हाँ, तो चेहरा भी हमारा कैसा हो? नबी की तरह। हमारे बाल कैसे हो? लिबास कैसे हो? जज़ाकल्लाह। ये है नबी से मोहब्बत, ये है नबी को चाहना, और ये है नबी से प्यार करना, ये है नबी से उल्फत, और ये है नबी से कुर्बत। समझ रहे? तो पता क्या क्या चला? पहली चीज, 3 चीजों में, ये मैंने मुख्तसरन बात कही है, 3 चीजों में सबसे पहली चीज क्या? इस कायनात में सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह से और अल्लाह के साथ साथ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, वअयुहिब्बल मरअ ला युहिब्बु इल्ला लिल्लाह। पहले आप मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह ये खूबी मेरे अंदर पैदा फरमाए। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह ये खूबी आपके अंदर पैदा फरमाए। दूसरी चीज ये है कि इस कायनात में जब आप किसी से मोहब्बत करें, किसी से दुश्मनी करें, किसी से अदावत करें, किसी से नफरत करें, तो उसका जो बुनियादी जो मरकज हो वो अल्लाह की मोहब्बत हो। सुभान अल्लाह। किसी मुसलमान से आपकी मोहब्बत हो, इस वजह से नहीं कि वो पैसे वाला है, इस वजह से नहीं कि वो इलाके का बड़ा है, इस वजह से नहीं कि वो इलाके का जिम्मेदार है, ना ना ना, आपकी किसी से मोहब्बत हो अल्लाह के दीन की खातिर। अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, मन अहब्ब लिल्लाह व अबग़ज़ लिल्लाह व आता लिल्लाह व मना लिल्लाह फ़क़द इस्तकमल अल ईमान। कोई मांग रहा है, आपके दरवाजे पर आया, अल्लाह के नाम पर मांगा तो दो, अगर नहीं है तो मत दो। समझ रहे? दोस्ती किसकी खातिर हो? अल्लाह की खातिर। और दुश्मनी किसकी खातिर हो? अल्लाह की खातिर। मिसालें दूं, सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं। सुभान अल्लाह। सहाबे कराम और लोग हैं सुभान अल्लाह, जिनकी जिंदगियों से हमें मिसालों पर मिसालें मिल जाएंगी। गज़वे बद्र की लड़ाई खत्म हुई। कौन सी लड़ाई? पहली लड़ाई थी मुसलमानों की, खत्म हुई। 70 कैदी गिरफ्तार होकर के आए। कितने? जज़ाकल्लाह। 70 कैदी गिरफ्तार होकर के आए। कैदियों का मसला आ गया,
مدینے میں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا جانتے ہیں؟ کہا چلو صحابہ کرام سے مشورہ لیا جائے. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, اللہ نے قرآن مجید میں کہا صحابہ وہ لوگ ہیں, اے نبی آپ ان سے مشورہ لیجیے. سبحان اللہ, دیکھ رہے صحابہ کرام کا مقام اور مقام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے صدیق اکبر سے مشورہ لیا. کہا صدیق آپ کی رائے کیا ہے؟ 70 یہ گرفتار ہو کر کے آئے ہیں, یہ دنیا کے ظالم ترین لوگ تھے جنہوں نے مکے میں مسلمانوں کا رہنا دوبر کر دیا تھا, مکے سے مسلمانوں کو بھگا دیا تھا. آج یہ ہماری آنکھوں کے سامنے کھڑے, کیا کیا جائے؟ صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ میری رائے یہ ہے ان سے کچھ مال وغیرہ لے لیا جائے, فدیہ لے لیا جائے, انہیں رہا کر دیا جائے. مدینے میں غربت ہے, مسلمانوں کے گھروں میں فاقہ کشی ہے, کچھ مال آ جائے گا مسلمانوں میں بانٹ دیا جائے گا تو کچھ غریبی دور ہو جائے گی. صدیق اکبر کا یہ مشورہ ہے. پیارے نبی محمد رسول اللہ نے کیا کیا؟ عمر ابن خطاب سے مشورہ لیا. کہ عمر آپ کی رائے کیا ہے؟ اے ہے, ان کا پورا نام تھا عمر فاروق. کیا نام تھا؟ اللہ نے جن کو لقب دیا تھا, خالد کا لقب تھا سیف اللہ, اللہ کی تلوار. تو اس امت میں کوئی امین و ہادی امہ, کوئی اس امت کے امین تھے, کوئی کچھ تھے کوئی کچھ تھے. ایک ایک صحابی اپنے اندر ایک ایک مقام رکھتا ہے. عمر ابن خطاب نے کہا یا رسول اللہ میری رائے یہ ہے کہ جو میرا رشتہ دار ہے میرے حوالے کرو. سبحان اللہ, کیا کرو؟ میرا رشتہ دار ہے میرے حوالے کرو. عثمان غنی کا رشتہ دار ہے عثمان غنی کے حوالے کرو. ابو بکر کا رشتہ دار ہے رضی اللہ عنہم اجمعین, ابو بکر کے حوالے کرو. سب اپنے اپنے رشتہ دار کی گردن مار دے, نہ رہے بانس نہ بجے بانسری, ان کا خاتمہ ہو جائے تاکہ دوبارہ کوئی اسلام کے خلاف سر نہ اٹھا سکے. مشورہ یہ سخت ہے یا آسان ہے؟ سخت ہے یا آسان ہے؟ سخت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر یہ مشورہ بہت سخت ہے, بہت سخت ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا جانتے ہیں؟ حضرت ابو بکر کے مشورے پر عمل کیا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ مال لیا اور مال لے کر کے چھوڑ دیا, ظالموں کو رہا کر دیا فدیہ لے کر کے. صبح جب ہوئی عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے آئے, نہ پائے. صدیق اکبر کے مکان پر کے پتہ چلا دونوں فلاں جگہ گئے ہیں. گئے تو دیکھا ابو بکر رضی اللہ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں رو رہے ہیں. عمر ابن خطاب پہنچے, یہ بھی رونے لگے. سبحان اللہ, سبب نہ پوچھا نبی کے رونے کا, ساتھ میں رونے لگے. جب تھوڑی دیر کے بعد سب نے رونا دھونا بند کیا, عمر ابن خطاب نے کہا یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ بولے عمر تمہارا جو مشورہ تھا وہ صحیح تھا, آسمان سے اللہ نے فیصلہ کیا, عمر کے مشورے کو مان لینا چاہیے تھا. دیکھ رہے ایسے قرآن میں امام ابن سیوطی رحمت اللہ نے لکھا ہے 40 سے زائد مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ نے قرآن میں عمر کے مشورے پر آیتیں نازل کی ہیں. سبحان اللہ. دوسری چیز کیا جانتے ہیں؟ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ, دنیا میں کسی سے محبت کرو اللہ کی خاطر. تمہارے خاندان کا ہے وہ بے نمازی ہے, تمہارا دوست نہیں ہو سکتا. دوسرے خاندان کا ہے غریب مسلمان ہے, نمازی ہے, دیندار ہے, پرہیزگار ہے, تقوی والا, وہ تمہارا بھائی ہے. یہ خوبی پیدا کریں گے انشاءاللہ. آپ میرے لیے دعا کریں, میں آپ کے لیے دعا کروں. مسلم شریف کی روایت ہے, پیارے نبی محمد رسول اللہ نے فرمایا, پہلے زمانے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے بنی اسرائیل کے دور کا واقعہ نبی نے بیان فرمایا. کہا کہ ایک شخص ایسا بھی رہتا تھا ایک گاؤں میں, ایک علاقے میں, اس کی محبت تھی اگر کسی سے تو صرف اسلام کی بنیاد. بس ایک روز کیا ہوا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا, ایک انسانی شکل میں بھیجا ایک فرشتے کو, اور وہ فرشتہ سبحان اللہ جا رہا ہے انسانی شکل میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا. بعض روایت میں الفاظ پوچھا ہے کہ وہی شخص سبحان اللہ سامنے والے گاؤں میں ملاقات کے لیے جا رہا تھا.
راستے میں اللہ نے فرشتے کو بٹھا دیا، راستے میں اللہ نے فرشتے کو بٹھا دیا انسانی شکل میں۔ اس فرشتے نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اس نے کہا کہ سامنے والا جو گاؤں ہے نا، اس گاؤں میں ایک مسلمان سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ اس گاؤں میں جو مسلمان ہے، بھائی ہے، کوئی بھی ہے، ملاقات کے لیے جا رہے، کس لیے؟ مقصد کیا ہے؟ کیا آپ نے قرضہ لیا تو واپس کرنے جا رہے ہیں؟ کیا اس کی تیمارداری کرنے جا رہے ہیں؟ کیا آپ کا رشتہ دار ہے، ملنے کے لیے جا رہے؟ کس لیے جا رہے؟ اس نے کہا نہیں، نہ میں نے اس سے کوئی قرضہ لیا ہے، نہ اس نے مجھے کوئی قرضہ دیا ہے، نہ میرا اس کے اوپر کوئی احسان ہے، نہ اس کا میرے اوپر کوئی احسان ہے، میں اس لیے جا رہا ہوں، وہ مسلمان ہے، اللہ کی خاطر ملنے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ فرشتے نے کہا جاؤ، میں اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، تمہارے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے تمہارے لیے جنت واجب کر دی ہے۔ بہت بڑی نیکی ہے، آپ کسی سے محبت کریں اسلام اور ایمان کی خاطر، دشمنی کریں وہ بھی ایمان اور اسلام کی خاطر۔ آج ہمارے پاس یہ معیار نہیں، مجھے معاف فرمائیں، ہماری آپ کی دشمنیاں ذاتی ہیں، ہماری آپ کے جھگڑے ذاتی ہیں، ہمارے آپ کے مسائل ذاتی ہیں، اسلام اور ایمان کہیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ اگر اسلام اور ایمان کو معیار بنا لیا جائے، آپ کے گھروں میں، میرے گھروں میں کتنے ایسے لوگ، ہماری بہنیں، جوان بہنیں، جوان بیٹیاں زندگی گزارتی ہیں، کبھی فجر کی نماز نہیں پڑھتی۔ کتنے ایسے گھر ہیں، ہمارے گھر میں رہنے والی خواتین وہ نمازوں کے پابند ہیں، یہ چیک کیجئے، جائزہ لیجئے، ہمارے گھر میں 17 سال کا نوجوان ہے، فجر کی نماز پڑھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، بہت بڑی یہ بات ہے اور بہت بڑا یہ پیغام ہے۔ دوسری خوبی یہ ہے، پیارے نبی محمد الرسول اللہ نے فرمایا کہ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّ إِلَّا لِلَّهِ، آپ کسی سے محبت کریں اسلام اور ایمان کی خاطر۔ کسی سے آپ کی نفرت ہے، دشمنی ہے، عداوت ہے، بول چال بند ہے، تو دنیا کے جائیداد نہ ہو، دنیا کے مال نہ ہو، کھیت پراپرٹی نہ ہو، بلکہ ایمان کو دیکھا جائے۔ سبحان اللہ۔ اور تیسری اور آخری چیز بول کر کے اپنی بات میں سمیٹوں گا انشاءاللہ۔ تیسری آخری چیز یہ ہے میرے بھائیوں کہ اسلام، انسان مسلمان اسلام قبول کر لینے کے بعد، ایمان اختیار کر لینے کے بعد، کلمہ پڑھ لینے کے بعد، کفر سے اس کو ویسی ہی نفرت ہو جیسے اس کی ہتھیلی میں انگارہ رکھ دیا جائے، ہتھیلی میں آگ رکھ دیا جائے۔ آپ کو پسند نہیں ہے، ایسے کفر سے ایسی نفرت ہو۔ کس سے؟ بولیے کس سے؟ کافر سے نہیں، ہاں غلط معنی نہیں لینا میرا، کافر اور کفر میں فرق ہے۔ کیسے جانتے ہیں؟ ایک ڈاکٹر جو ہوتا ہے نا، مریض سے نفرت نہیں کرتا ہے، مریض کے مرض سے نفرت کرتا ہے، وہ تو مریض کا علاج کرتا ہے۔ تو آپ ڈاکٹر بنیے، کافر سے نفرت نہ کرو، کافر کے کفر سے نفرت کرو۔ سمجھ لینا میری بات، سمجھ میں آ گئی؟ ڈاکٹر مریض سے نفرت نہیں کرتا ہے، وہ تو مریض کا علاج کرتا ہے۔ مریض کے اندر کا جو مرض ہوتا ہے ڈاکٹر وہ دور کرتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو کافروں سے نفرت نہیں کرنی ہے، ان کے کفر سے نفرت ہونی چاہیے۔ ہم ان کے کفر کا علاج کریں گے انشاءاللہ، محنت کریں گے انشاءاللہ، اللہ کے دین کو ان تک پہنچانا یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے۔ سبحان اللہ۔ کفر کی جتنی چیزیں ہیں ان کے تہذیب سے، ان کے کلچر سے، میں آپ کو بتاؤں، آپ بھی دنیا بہت دیکھتے ہیں، ہمیں بھی دیکھنے کا موقع ملتا ہے، کفر کے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی تہذیب پر، اپنے کلچر پر اتنی سختی سے عمل کرتے ہیں کہ آج بھی کیلے کے پتے میں آپ کو ناشتہ دیں گے، ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ کتنے ایسے ہوٹلوں میں جائیں گے آپ کو کیلے کے پتے میں آپ کو ناشتہ دیں گے، ان کی تہذیب ہے، کلچر۔ ہم اپنی تہذیب، اپنا کلچر بھول گئے۔ ہمارے آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو طہارت کرنے کا، پیشاب کرنے کا طریقہ نبی نے بتایا ہے۔ دنیا کی سب سے اچھی تہذیب اگر کوئی ہے، اسلامی تہذیب ہے۔
جاؤ دنیا کے کسی بھی دین میں دیکھ لیا جائے پیشاب کرنے کا طریقہ ہے. اسلام نے کیا کہا؟ پیشاب کرنے کے لیے بیٹھو تو قبلے کی طرف نہ پیٹ کرو نہ منہ کرو. اور کیا کہا؟ پانی لیا جائے. کیا کہا جائے؟ پانی لیا جائے. زمین میں اسی جگہ پیشاب کرو کہ چھینٹے تمہارے اوپر نہ پڑے. پانی نہ ملے تو 3 ڈھیلے لو. پیشاب کرنے سے پہلے دعا پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. پیشاب سے فارغ ہو تو دعا پڑھو غفران کا. اتنا پیارا کلچر، اتنی پیاری تہذیب تمہیں دنیا کے کسی دین میں نظر آئے گی؟ ہمارا آپ کا حال یہ ہے، نئے نئے سسٹم ہم اپنی زندگی میں لا رہے ہیں جو اسلام سے ٹکرانے والے ہیں، اسلام کے حکم تعلیمات سے ٹکرانے والے ہیں. نوجوانوں پر بات آئی، اگر میں آپ کو بتاؤں بڑا طبقہ نوجوانوں کا ہر جگہ رہتا ہے، ان کا حال دیکھ لیا جائے. اسلام سے نہیں کتنی محبت ہے، مسلمانوں سے کتنی محبت، اسلامی تہذیب اسلامی کلچر ان کی زندگی میں کہاں تک ہے. دونوں کانوں میں نہ جانے کیا ٹھوس کر کے، بال پورے دیوانوں کی طرح رکھ کر کے، پین پورے پھٹے پہن کر کے ایسے گھومیں گے جیسے کسی محلے کا پاگل جا رہا ہے. اور دنیا کہتی ہے یہ تو نیو ماڈل کا نوجوان ہے، نعوذ باللہ، کسی پاگل سے کم نہیں دکھتا ہے. افسوس ہوتا ہے میرے بھائی. سب سے اچھی جانتے صحابی نے کیا فرمایا؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے آگر کے کہا سلمان تمہارے نبی تو پیشاب پاخانہ کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں. اس نے حفاظت سے کہا، سلمان نے کہا ہاں اللہ کی قسم ہے ہمارے نبی نے ہمیں پیشاب پاخانہ کرنے کا طریقہ بتایا ہے. کسی دین میں ملے گا آپ کو؟ سونے کا طریقہ نبی نے بتایا صلی اللہ. وضو بنا کر کے سوئیے، بستر جھاڑ لیجئے 3 بار. کتنی بار؟ چادر بیڈ شیٹ جھاڑ لو، پہلے جھٹک لو. کچھ کیڑے مکوڑے بیٹھے رہیں گے، کیڑے مکوڑے بیٹھے رہیں گے. لائٹ بند کر لیجئے، مختصر سی روشنی، زیادہ اندھیرا ہو جائے. نبی نے کہا بستر پر جاؤ، دعا پڑھو اللہم باسمک اموت، آیت الکرسی پڑھ کر کے سو، سیدھے کروٹ ہاتھ رکھو. جانتے ہیں آج کے جدید ڈاکٹروں نے اس کو تسلیم کیا ہے، سیدھے کروٹ سونے سے دل اوپر رہتا ہے. کیا رہتا ہے؟ بائیں کروٹ سونے سے دل پر پورا بوجھ پڑتا ہے، ہارٹ کے چانسز رہتے ہیں. 1400 سال پہلے میرے آپ کے نبی محمد رسول اللہ نے بتایا، آج کی جدید دنیا اس کو تسلیم کر رہی ہے. کہ میں نے ایک مثال دی ہے، ایسے سے مسجد میں آنے کا طریقہ، جانے کا طریقہ، سیدھا پیر رکھیے، دعا پڑھیے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، جائیے بایاں پیر نکالیے، دعا پڑھیے اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک. اے اللہ مسجد میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھا رہا، جو میں نے تیرا فضل مانگا ہے اللہ وہ عطا فرما. دیکھ رہے ہے کہیں ملے گا؟ شادی بیاہ کے طریقے، شوہر بیوی سے ملنے کا طریقہ نبی نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے اچھی تہذیب اور کلچر اگر کوئی ہے وہ اسلام میں ہے. سبحان اللہ. کہیں نہیں. کھانا کھانے سے پہلے اسلام نے کہا ہاتھ دھو لو. کیا کرو؟ ہاتھ دھو لو، اس کے بعد کھانا کھاؤ. مجھے یاد پڑتا ہے کسی کتاب میں نے پڑھا، کوئی گاڑی چلانے والا ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا، راستے میں گاڑی روک کر کے اس نے ٹائر وغیرہ چیک کیا. کیا کیا؟ ٹائر وغیرہ چیک کیا. ہوتی ان کی عادت میں، ان کی ذمہ داری بھی ہے. اس نے چیک کیا، وہ ٹائر میں کہیں سانپ لپٹ کر کے مر گیا تھا. سانپ مر کر کے چٹنی وٹنی ہو کے ختم ہو گیا. اس نے ٹائر چیک کیا، گاڑی آگے ڈھابے پر روکا، ہاتھ دھلے بغیر کھانا کھایا مر گیا. بعد میں تحقیق پر پتا چلا کیس ہو گیا ڈھابے والوں پر کہ انہوں نے کوئی زہر ملا کر کے تو نہیں دیا. جب کیس ہوا، پوسٹ مارٹم ہوا، تو پتا چلا سانپ کا زہر اس کے جسم میں گیا. ڈرائیور سے پوچھا گیا، اس نے کہا، کنڈکٹر سے پوچھا گیا، کلینئر سے، اس نے کہا راستے میں ڈرائیور صاحب نے گاڑی روکا تھا، ٹائر چیک کیا تھا، ہو سکتا ہے سانپ مر گیا ہو،
اس کا زہر کا اثر ان کے انگلیوں پر رہا. یہ اسلام ہے میرے بھائیوں جو ہمیں ایسی ایسی تعلیم دیتا ہے. تیسری اور آخری بات کیا ہے کہ ہمیں اور آپ اسلام قبول کرنے کے بعد، ایمان قبول کرنے کے بعد، دنیا تمہارے ایمان کو خریدنے کے لیے، آخری بار بتا رہا ہوں، دنیا تمہارے ایمان کو خریدنے کے لیے دو طریقہ اپنائے گی. کتنے؟ یا تو ڈرائے گی، بولیے میرے ساتھ، بولیے نا، یا تو ڈرائے گی یا تو لالچ دے گی. بولیے، یا تو ہے یا نہیں؟ بولو، ہو رہا ہے کہ نہیں اس ملک میں؟ کچھ بول رہے ہیں آپ؟ نا وہ مت بولو بھائی، یہ سب ریکارڈنگ کی بات ہے. تو جو ہے دو طریقہ ہے، یا تو آپ کو لالچ دیں گے، یہ دیں گے، یہ دیں گے، یہ دیں گے. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ نام نہیں لیتے، ہمارا یہ منبر سلفیوں کا منبر ہے، سبحان اللہ، یہاں سے کسی کا نام نہیں لیتے، ہماری عادت ہے. آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں، یہ پوری دنیا آپ کی ہتھیلیوں میں رہتی ہے کہ نہیں ہے؟ تو یا تو آپ کو دیں گے لالچ، یہ دیں گے، یہ دیں گے، یہ دیں گے، آ جاؤ، یا تو آپ کو ڈرائیں گے، شہریت نہیں دیں گے، نکال دیں گے، بھگا دیں گے، نیشنلٹی نہیں دیں گے، سٹیزن شپ نہیں دیں گے. آپ کو دو کام کریں گے. آپ کو کیا کرنا ہے؟ نہ ڈرنا ہے، نہ لالچ میں آنا ہے، ایمان پہ مرنا ہے انشاءاللہ. اسی ایمان پر ہماری موت ہے. پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں 3 باتیں میں نے بتائی ہیں، آخر میں خلاصے کے طور پر بتا کر کے اپنی بات ختم کروں. سب سے پہلی بات، ایمان کی ایک مٹھاس ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ سب کو نہیں ملتی ہے. اس کو پانے کے لیے 3 چیزیں پیدا کرو اپنے اندر. سب سے پہلی بات، اس کائنات میں سب سے زیادہ محبت اللہ سے اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ. دوسری بات، کسی مسلمان سے محبت کرو اسلام اور ایمان کی خاطر. کسی سے دشمنی، نفرت ہو، وہاں بھی بنیاد ایمان اور اسلام. اور آخری چیز ہے اسلامی تہذیب پر، اسلامی کلچر پر، اسلامی تعلیمات سے ایسے محبت کرو کہ گویا تمہاری ہتھیلی میں اگر انگارہ رکھ دیا جائے تمہیں پسند نہیں ہے. ایسے کفر کی جتنی چیزیں ہیں ان سے تم کو نفرت ہونی چاہیے. اللہ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، ہم سب کی بیٹھک کو اللہ قبول فرمائے. جن لوگوں نے اپنا وقت دیا ہے اور تقریباً 45 منٹ کے آس پاس میں آپ نے اپنا وقت دیا ہے، قیمتی وقت دیا ہے، اللہ اس کے بدلے میں آپ کو دنیا جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے، دنیا جہاں کے خیر نصیب فرمائے. جن لوگوں نے یہ مختصر سا اجلاس آنن فانن آپ نے جو رچایا، سجایا، بسایا ہے، لوگوں کو اکٹھا کیا ہے، اللہ آپ سب کی من جملہ سب کے اللہ خدمات کو قبول فرمائے. اس مساجد کے اللہ، اس مسجد کی اور سارے ہی مساجد کے اللہ حفاظت فرمائے. سب کو اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے رکھے. ایمان اور اسلام اور ایمان والی اللہ ہم سب کو زندگی نصیب فرمائے. آخری دعا یہ کر لیں گے، ہم جیسے یہاں بیٹھے ہیں، پروردگارہ ہم سب کو اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.